اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی میں کل ہم نے عنوان شروع کیا تھا اسباب غیبت کے حوالے سے، اور اسباب غیبت میں کہ غیبت کا سبب کیا تھا ہم نے دیکھا، اور آج جو عنوان اس ذیل میں ہے ہمارے پاس ہے امام کی جان کی حفاظت۔ ظاہر ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فروج شریف، جیسا میں نے کہا کہ ائمہ کے ضبط میں جی رہے تھے، اور حفاظت امام کی کیوں ضروری تھی۔ میں نے کل ایک کتاب جس کا یہ عربی میں ہے العقیدہ، یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، آپ لوگ بھی آئیے میں دکھا دوں اس میں، اور ایک کوئی زاد کر کے ایجوکیشن کا ہے، اس میں ایڈ ہوا تھا کافی پہلے، اعداد مجموعۃ الزاد، ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اہل سنت کی ہے، 1440 اور 2019 میں یہ پرنٹ کی گئی۔ اس میں اگر جائیں گے، اس کی شکل و صورت دیکھیے کتنی جالب ہے، آپ لوگ ملاحظہ کریں، جالب یعنی اٹریکٹیو کتنی دکھ رہا ہے۔ ایک ہم بھی عقیدہ پڑھتے ہیں، اپنی کتاب دیکھیے کیسی ہے، یہ دیکھ رہے بسم اللہ بھی 4 کلر میں ہے، دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی خوبصورتی کا آپ اندازہ لگائیے، لیکن اس میں جو معلومات دی ہوئی ہیں یہ سلسلۃ زاد العلمیہ، میں اس میں جب جوائن ہوا تھا تو یہ سمجھ کے کہ یہ شیعہ ہے، لیکن کل اتفاق سے میں نے اس کو کھولا، اور یہ دیکھیں مقدمات من العقیدۃ الصحیحہ فی عقیدۃ الصحیحہ، صحیح عقیدے کے بارے میں مقدمات اس میں دیے ہوئے ہیں، اور کیا کیا ہے، ممیزات العقیدۃ الصحیحہ، صحیح ہے یعنی صحیح عقیدے کی خصوصیات، معنی العقیدۃ الصحیحہ واہمیتها، یعنی صحیح عقیدے کے مطلب اور اس کی اہمیت، مصادر تلقی العقیدہ، کہاں سے ہم عقیدے کو لیں، اصول اہل السنہ فی اثبات مسائل العقیدہ، اہل سنت کے یعنی قواعد و قوانین۔ اب یہاں پہ جائیے، ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں جہاں سے مرادفات آ گئے، اور دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی، دیکھ رہے ہیں آپ، ہے آپ کی کوئی ایسی کتاب ایسے خوبصورت، لیکن اس میں جو ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو ہمیں دیکھنا ہے مصادر، اور یہیں پہ کہیں فاسد عقیدہ ہے، قرآن کریم، یہ میں نے ایسے ہی کل ڈاؤن لوڈ کی، رک جائیے، یہ عنوان جسے ہم تلاش رہے تھے، الانحراف عن العقیدۃ الصحیحہ، صحیح عقیدے سے انحراف، اسباب الانحراف، وسائل الوقایہ من الانحراف عن الغیب، یعنی اسباب الانحراف عن العقیدۃ الصحیحہ، کیا اسباب ہیں اور ان سے بچنے کے کیا وسائل ہیں۔ الجہل بالعقیدۃ الصحیحہ، پہلا انہوں نے سبب کیا بتایا، صحیح عقیدے سے جہالت جو ہے، صحیح کیا سبب بنتی ہے، عقیدے سے گمراہی کا، پھر ہے اتباع دعاة السوء، جو لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں ان کی پیروی کرنا، وَأَئِمَّةِ الضَّلَالِ، اور گمراہ کرنے والے ائمہ، صحیح ہے، یدل علی ذلک مایاتی، اور اس کے ذیل میں یہ آیتیں ذکر کر دیں۔ اب آئیے دعاة السوء میں انہوں نے ایک مثال سامری کی دی، ٹھیک ہے، سامری کو تو سمجھ میں آیا، اور سامری کے وہ الذی اضل قوم موسیٰ علیہ السلام، وہ کہ جس نے قوم موسیٰ کو کیا کیا تھا، گمراہ کر دیا، گمراہ کیا تھا، اور اس میں سے دیکھیے ایک بتایا کیا،
منہم عمرو بن عامر الخزاعی، اور اسی میں سے وفی العصر الحدیث غلاۃ الروافض، عصر الحدیث یعنی ابھی کے زمانے میں کون؟ غلاۃ الروافض۔ روافض سے مراد کون ہیں؟ شیعہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں وقد خالفوا اصول اہل سنہ فی امور کثیرہ، اور انہوں نے مخالفت کی ہے اہل سنت کی بہت سارے معاملات میں۔ ردہم للاحادیث النبویہ الصحیحہ، وہ جو نبی کی صحیح احادیث ہیں ان کو نہیں مانتے۔ وانکارہم لہا ہوا والمزاج وليس بالقواعد الحدیثیہ التي علیہا ائمۃ الحدیث، اور ان احادیث کا اپنے مرضی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے انکار کرتے ہیں کہ جو ائمہ حدیث کے قواعد میں سے نہیں ہے۔ اس میں سے کیا کیا ہے مولانا؟ ومن ذلك انکارهم للاحادیث الصحیحہ التي جاءت بیانا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبعض الغیبات، صحیح ہے، یعنی وہ غیبت کے بعد یعنی پردے غیب کی اور غیب کے باتیں، صحیح ہے، من اشراط الساعۃ، من اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامتیں، صحیح ہے، شرطیں اور اس کی علامتیں التي تكون في آخر الزمان كما هو الواقع في الدجال ونزول عیسیٰ والمہدی۔ دکھ رہا ہے جی؟ اب مہدی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ مہدی کی شرح دی، یعنی امام زمانہ کی شرح کیا دے رہے ہیں؟ محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی فاطمی حسینی، جو کہ وہ کیا آئیں گے؟ فاطمی تو ٹھیک ہے، علوی ٹھیک ہے، حسنی آئیں گے کہ حسینی آئیں گے؟ حسینی آئیں گے۔ محمد ابن عبداللہ ہے کہ محمد ابن حسن ہے؟ محمد ابن حسن محمد ابن حسن عسکری۔ پہلا کیا ہے؟ یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ ایک رات میں اللہ ان کی اصلاح کرے گا، ان یتوب علیہ یعنی وہ ان پر توبہ کریں گے، وَيُوَفِّقُهُ وَيُفَهِّمُهُ وَيُرْشِدُهُ بَعْدَ أَن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ بِنَاسٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ يَنْصُرُونَهُ، اور اللہ ان کی تائید کرے گا ایسے لوگوں سے اہل مشرق سے اس کی مدد کریں گے، وَيُقِيمَ سُلْطَانَهُ اور اس کے حکومت کو قائم کریں گے، وَهُوَ الْمَمْدُوحُ الْمَوْعُودُ بِوُجُودِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَيُبَايِعُ لَهُ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَيَصِيرُ خَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب یہاں دیکھیں فائدۃ اسرائیہ، یہ تو یہاں تو ٹھیک ہے، حدیث کی کچھ روشنی میں ہے، لیکن یہ کچھ غلطیں ہیں۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْمَهْدِي مَا يَزْعَمُهُ الرَّافِضَةُ، کیا مطلب ہوگا؟ کہہ رہے اس مہدی سے وہ مہدی مراد نہیں ہے جسے کون؟ جو شیعہ گمان کرتے ہیں، انہ موجود الان، کہ وہ ابھی کیا ہے؟ موجود ہیں، وَيَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ مِنْ سَرْدَابِ سامرا، اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ خروج کریں گے سامرا کے سرداب سے۔ اب یہ دیکھیں اذ ذاک نوع من الہذیان، یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، ہذیان ہے، وَهَوَسٌ شَدِيدٌ مِّن شیطان، اور شیطان کی ہوس کا نتیجہ ہے، حیث لا دلیل علیہ من کتاب ولا سنت ولا معقول صحیح، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ تو اہل سنت کے عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدے کی کتاب ہے، صحیح ہے، جو انہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ تو کل بات ہے، کیوں ہے کہ اگر امام اگر آج ہوتے تو جو لوگ امام سے جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا امام کو اس طرح سے چھوڑ دیتے؟ مجھے بتائیے ملکوں میں کیا آج کے دور میں علماء و فقہا کو کیا قید نہیں کیا گیا؟ جی مارا دن دہاڑے مار دیا جبکہ
कितनी अहादीस खुद रसूल इस्लाम से हैं जो मैंने आपको बताई थी, खुद मौलाए कायनात से मौजूद हैं, बाकी इम्मा से मौजूद हैं, अहमद इब्न हम्बल ने इसको जिक्र किया है, यनाबीउल मअद्दा सलमान कंदूसी ने जिक्र किया है। 50 किताबें हैं जो अहले सुन्नत के मसादिर हैं, शिया मसदर नहीं, एक किताब शिया मसदर नहीं है, ना हो तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा जी। वो। 50 की 50 सुन्नी किताबें हैं, जिसमें जनाब मेहदी की क्या है बशारतें मौजूद है, उनके सिफात और कमालात मौजूद है। शिया में तो है ही है, यहां तो शिया तो मानते ही हैं, वहां कहां मुश्किल आ रही है? मुश्किल तो वो आ रही है ना कि जिनके मसादिर में मौजूद है और उसके बाद ये सरीहे इनकार है कि नहीं, सरीही इनकार है कि नहीं है? ये क्या है? जी। और कितने खूबसूरत अंदाज में है। और किसने कहा है ये बात? ये देखिए, तानुहुम मिन अस्सहाबा, सही है, तानुहुम फी सहाबती व बिखासती मिन अस्सहाबील जलील मुआविया इब्न अबी सुफियान। बहुत ही जलील है। वो जलील नहीं सलील है। तो जलील लिख दिया है कि नहीं? मैं कल पढ़ रहा था, हैसो यक़ूलून फीही इन्नहु बिदायतु हवाला भी कारिसतिना, देखे तो यानी हमारी हवाला भी बर्बादी की शुरुआत है। हवाला देखे कैसे आदमी का है। हवाला रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। बड़ा मोतबर बंदा है। इनके लिए तो मोतबर ही है। इनके लिए तो यजीद और का भी मोतबर होना जरूरी है। अल-गुलू फी सालिहीन, सालिहीन के गुलू में इन्होंने ये देखिए एक रोजे की छवि दे रखी है, जरी की, यानी जो नेक लोग हैं उनमें गुलू करना, ये भी इनहराफात में से है। ये देखिए, मतलब चुनना नहीं ऐसा। हाँ, ये देखिए, आप देखिए, ये तो वदालिका बित्तक़र्रुब इला अज़रहतिहिम, सही है, उनकी जरियों से तक़र्रुब करना, बिज़्ज़बाइह वन्नुज़ूर वलक़राबीन वद्दुआ वलिस्तिग़ासा वतलबिल मदद, मदद का तलब करना, इस्तिग़ासा करना, दुआ करना, कुर्बानियां देना, नजरें करना। ये तो वहाबियों में होता है। अहले सुन्नत सब चीजें मानती हैं। जी बिल्कुल, अहले सुन्नत भी इस तरह नहीं करेंगे। अहले सुन्नत सब मानते हैं, वहाबी नहीं मानते, इसीलिए तो सऊदी अरब में भी बिद्दत बिद्दत कहा जाता है। नासिबी लोग जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से नफरत करते हैं। ये देखें, तकलीद के खिलाफ का तकलीदुल आमा, अंधी तकलीद, वहुवा मुताबिअतुल आबाई वल उलमाई वस्सादती वल कुबराई वत्ताअतुल उमिया लहुम मिन गैरि दलील वला बुरहान, जो कि कल ही हमने मराजे की तकलीद के लिए कल दलील दी कि नहीं दी आपको। बस हमें ये चेक करना होगा कि वो हदीस कहां कहां और मौजूद है, अहले सुन्नत क्या मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये मुझे देखना बाकी है। यानी उलमा की अंधी तकलीद करना बिना किसी दलील के, मिन गैरे दलील। तो मुझे बताइए, जब ऐसी ऐसी तस्वीरें लगा के अपने मकतब में पढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या हल होगा? इस पूरे उसूल अकायद आप पढ़ रहे हैं, क्या इसमें किसी सुन्नी को, किसी मजहब को बुरा भला कहा गया कि इसमें अपने अकीदे को बताया गया है, खुदा के वजूद को, नबी के वजूद को, सही है, उनकी नबूवत को साबित किया गया, यही तो अकली और नकली दलील से इमामत को साबित किया गया है, सही। क्या हमने इसमें किसमें तंज़ो तशरीह की है? अब वो कैसी किताबें पढ़ा रहे हैं? देखे मौलाना, ज़ात अहदियत ने गैबत के जरिए से 12वें इमाम को कत्ल होने से महफूज रखा। अब मुझे बताइए कि जब आज के दौर में
اس طرح کا نظریہ رکھنے والے موجود ہیں، تو کیا اس دور میں امام کی جان محفوظ رہ سکتی تھی؟ نہیں. کیونکہ اگر آپ اس ابتدائی زندگی سے لوگوں کے درمیان ظاہر ہوتے تو آپ کو قتل کر دیتے، اور اگر مناسب وقت سے پہلے بھی ظاہر ہوں تب بھی آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے. جی آج بھی امام آ جائیں تو آج بھی کیا ہے؟ خطرہ ہے. خطرہ ہے. اور آپ اپنی الہی ذمہ داری کو نبھانے اور اپنے بلند اصلاحی مقاصد کے سر انجام میں کامیاب نہ ہو سکتے. یعنی جن مقاصد کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، روکا گیا ہے، صحیح ہے، ابھی اگر آ جائیں تو لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے اور آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. نہیں. ظاہر ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی زرارہ بن اعین، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں، اور یہ مؤثق صحابی ہیں. مؤثق یعنی ان کی روایتیں ثقہ ہیں. صحیح ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام منتظر اپنے قیام کرنے سے پہلے ایک مدت کے لیے لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گا. میں نے آپ سے سوال کیا مولا کیوں؟ امام نے فرمایا اپنی جان کے متعلق خوف زدہ ہوگا. اور تیسری ہے مولانا زمانے کے طاغوتوں کی بیعت کے توق سے آزادی. ایک یہ بھی اہم مقصد ہے. صحیح، جیسے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا کہ نہیں بنایا اس وقت کے خلیفہ نے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کو، امام علی نقی علیہ السلام کو کیا دارالخلافہ بلایا گیا کہ نہیں بلایا گیا؟ جی صحیح ہے. تو اگر ظاہر ہوتے تو حکومت وقت ان کو بھی کہاں رکھتی ہے؟ اپنی نگرانی میں رکھتی. تو جب تک وہ حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ جن حالات میں امام جس مقصد کے لیے آپ کی جان کو خداوند عالم نے محفوظ رکھا ہے وہ مہیا نہ ہو جائیں، تب تک امام کا ظہور ہونے والا نہیں ہے. اس کے متعلق انشاءاللہ مولائے متقیان کی 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یا اور دوسرے ائمہ کی احادیث موجود ہیں کہ جو امام کے وجود پر تاکید کرتی ہیں، غیب کی خبریں بتاتی ہیں کہ غیب میں جب امام پردے غیب میں ہیں تو امام کا کیا یعنی طریقہ کار ہوگا. اب دیکھیں ایک کتاب ہے تذکرۃ الخواص، اس میں مولائے کائنات نے اپنے خطبے میں نبی اکرم اور ائمہ اطہار کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ بس ہم اہل بیت آسمانوں اور زمین کا نور ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں، ہمارے پاس چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، تمام امور ہماری جانب پلٹتے ہیں، ہمارے مہدی کے ذریعے حجت تمام ہو جائے گی، وہ سلسلہ امامت کے آخری امام ہیں، وہ امت کو بچانے والے ہیں، وہ منتہائے نور ہیں، یعنی نور کی انتہا ہیں، وہ گہرا راز ہیں. اس بندے کو مبارک ہو جو ہمارے دامن کو پکڑے رکھے، ہماری محبت پر خدا کی عدالت میں محشور ہو. صحیح ہے. ایک جگہ مولائے کائنات اور فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کا علمبردار ظہور فرمائے گا اور حکومت احمدی کا حاکم خروج فرمائے گا. وہ تلوار کے ذریعے قیام کرے گا، بات کا پکا ہوگا، زمین کو گہوارے کے مانند بنا دے گا اور فرض و سنت کو زندہ فرمائے گا. فرض یعنی واجب اور سنت کو زندہ، یعنی یہ سب بھی کیا ہو جائیں گے؟ تمام ہو جائیں گے. اور آج ہے مولانا لوگ جیسے تیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گئی تسبیح ختم، کہا نہیں، اور اٹھے ٹکر ماری نکل لیے مسجد سے. سنت جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی پابندی کتنی ہوتی ہے؟
اس کے علاوہ دیکھیں جب ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ حق آل محمد میں، حق آل محمد میں ہے، آسمان سے ایک ندا گونجے گی، حق آل محمد میں ہے، یعنی انہی کے ساتھ حق ہے۔ وہ یہ ندا کوئی ایسا نہیں کہ مسجد سے دے گا کہیں سے دے گا، بلکہ یہ آسمانی ندا ہوگی۔ اس وقت جی حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے، لوگوں کی زبانوں پر آپ ہی کا ذکر اور چرچا ہوگا اور کسی اور کا ذکر نہ کریں گے۔ شیخ صدوق نے کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ میں 5ویں امام سے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے یعنی چوتھے امام سے، انہوں نے اپنے دادا یعنی مولا کائنات سے روایت کی ہے کہ جب آپ آغا یہ تو نہیں آ رہا کون اسکرین پہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں تو یہ الگ جگہ سے بتا رہا ہوں میں کہ آخری زمانے میں میری اولاد میں ایک مرد خروج فرمائے گا۔ مولا کائنات منبر پر افروز ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں میری اولاد میں سے ایک مرد خروج فرمائے گا جس کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا۔ سفید سرخی مائل یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی چہرہ سفید ہوگا لیکن اس میں کیا ہوگی؟ لالی ہوگی۔ بطن مبارک بارعب ہوگا، ٹانگیں چوڑی ہوں گی، بڑے بڑے کندھے ہوں گے اور پشت پر پیٹھ پر 2 تل ہوں گے۔ ایک تل بدن کی رنگت کا ہوگا، دوسرا تل ویسا ہوگا جیسے رسول اللہ کا تل تھا۔ ہے اتنی تفصیل کسی کے بارے میں جی؟ ان کے 2 نام ہوں گے، ایک نام پوشیدہ ہوگا اور ایک ظاہر۔ مخفی نام احمد ہوگا اور ظاہر نام محمد ہوگا۔ جب وہ اپنا پرچم لائیں گے تو مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ وہ بندوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تو کوئی مومن محروم نہ رہے گا، صرف سر پر ہاتھ رکھیں گے، مگر یہ کہ اس کا دل لوہے کی تختی سے زیادہ سخت ہو جائے گا۔ مومن جو کمزور دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، وہ لوہے کی چادر کے مانند کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا۔ اور خدا ایک مومن کو 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ صحیح ہے، زمانہ غیبت میں ایک مرد کو مومن کو، عام کو نہیں مولانا، مومن کو 40 مردوں کی قوت عطا ہوگی۔ اور ہر مردہ مومن کے دل میں سرور داخل ہو جائے گا۔ جو مر چکے ہوں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، حالانکہ اپنے قبر میں ہوں گے۔ مومنین اپنی قبروں کے اندر ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے اور ایک دوسرے کو امام مہدی کے قیام کی خوشخبری سنائیں گے۔ یہ کون؟ زندہ لوگ نہیں، کون؟ مردہ لوگ، مرے ہوئے لوگ۔ تو وہ پہلے نکل آئیں گے کون؟ مردہ؟ نہیں تو مردوں کو بھی زندہ کیا جائے گا نا، ایسے نہیں نکل آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظہور کا یعنی ہر طرف خوشحالی ہوگی، زمین اپنی تمام نعمتوں کو اگل دے گی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو مذہبی اسلام کا پابند نہ ہو، کوئی امام مہدی کا مخالف نہیں ہوگا، سب یک رائے ہوں گے، امام مہدی کے تابع ہوں گے۔ دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دین نہیں ہوگا۔ آج کتنے اختلافات ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ پہ حملہ آور ہے۔ کتنے ممالک ہیں کہ جہاں ایک دم سے سکون ہے ہی نہیں، کہ ہے سکون نہیں ہے، دن رات بمباری ہے، دندار کوئی نہ کوئی مر رہا ہے۔ ایسے میں جب امام آئیں گے، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ قتل ہوگا، نہ غارت ہوگا، نہ کسی کا کوئی غصب کرے گا، تو امن و سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی کے حالات کیا ہیں؟ ہر انسان دوسرے انسان سے بدگمان ہے۔ 2020 کے بعد کی یہی کیفیت ہے آج کی۔
ہے یا نہیں ہے؟ حقیقی معنوں میں تھوڑا ترچھی نگاہ دیکھ کے چلے جائیں، آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا میں سوچ لوں گا. لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ اثر ہوا ہے انسان کے پاس، کورونا کے بعد سے، کہ آپس کے روابط پہلے جیسے نہیں ہیں. نہیں ہے جی. وہ میل جول، وہ ملنا، وہ محبت، وہ الفت، حتیٰ کہ رشتہ داروں میں باقی نہیں ہے. بہت جلدی بدگمان ہو رہا ہے آدمی، بہت جلدی. تو ظاہر ہے ایسی زندگی کا کوئی فائدہ ہے کہ جہاں بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو. ارے یار یہ کیفیت ہے کہ ساس بہو پہ جو ہے اعتماد نہیں کر رہی، بہو بیوی شوہر پہ نہیں کر رہی، شوہر بیوی پہ نہیں کر رہا ہے، اور کیا کرو گے تم؟ ہے نا؟ سب ایک شک کی نگاہ سے ہیں. دو پارٹنر ہے کسی چیز کے، وہ ایک دوسرے پہ شک میں مبتلا ہے نا؟ کسی کمپنی کے، کسی دکان کے دو پارٹنر ہیں، ان میں نہیں بن رہی، چاہے وہ دو بھائی ہی کیوں نہ ہو. کسی کے یہاں 4 مہمان زیادہ آئے گا تو وہ اس پہ شک کر رہا ہے. تو یہ ہماری آج کی لائف ہے. لیکن جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس طرح کے تمام شکوے گلے ختم ہو جائیں گے. آج ہے نا کہ اسی لیے کہ وہ ہماری طرف کھڑکی کھول لیا ہے، تو اس نے ہماری طرف گیٹ کھول لیا ہے، تو یہاں اس نے گھر اونچا کر لیا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. کتنے شکوے ہیں معاشرے کے اندر. جی آقا بے شک. امام آئیں گے تو اس طرح کے تمام تر شکوے کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے. سب کے پاس مکان ہوگا، ضرورت کا سامان ہوگا، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. آج آپ جو چاہتے ہیں آپ کو نہیں ملتا، ہم جو چاہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا ہے. انسان کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. کمپنیاں انسان کا خون چوستی ہیں کہ نہیں چوستی ہیں؟ مزدوروں کا خون چوسا جاتا ہے، ان کو ان کے حق زحمت نہیں ملتا. لیکن اس دور میں سب ملے گا. تو ایک اور وجہ جو امام کے نہ آنے کی ہے، پردے غیب میں جانے کی ہے، زمانے کے طاغوتوں کی بیعت کے توق سے آزادی، جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور اگر اہل سنت کے مصادر کو ہم دیکھنے جائیں، اہل سنت سے مراد وہ لوگ، ظاہر ہے آپ کا کہنا ہے اہل سنت جب ہم کہتے ہیں تو چونکہ ان میں جو پنجتنی ہیں ان کو کہا ہی جاتا ہے کیا؟ پنجتنی. پنجتنی یعنی پنجتن کو ماننے والے. لیکن مجھے آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پنجتن کو ماننے سے انکار کر دے. کچھ اقرار کرتے ہیں، صراحتاً منع کرنے کی جرأت ان کے اندر موجود نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ صالحین کی محبت میں غلو اور زرعی کی فوٹو دے دی کہ ہے وہ صالح، کہہ تو رہے صالح، کہا نا صالحین میں غلو کرنا، یعنی حد سے بڑھانا. غلو کے معنی ہوتا ہے حد سے بڑھانا، کہ ہم ان کو مقام و منزلت سے آگے بڑھا رہے ہیں. جبکہ جو ائمہ کی حدیث ہیں، احادیث ہیں، ان کو دیکھیں گے تو ائمہ کا مقام، جیسا میں نے ایک حدیث آپ کو بیان کی تھی نا کہ اللہ کے یعنی 100 وہ ہیں کیا؟ اسماء حسنہ، 99 کی تعلیم ائمہ کے پاس ہے، صرف ایک خدا نے اپنے سے مخصوص رکھا ہے. یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ جو کس کے متعلق ہے؟ غیب کے متعلق ہے. سوچئے کہ ائمہ کا علم اور مرتبہ کس مقام و منزل پر ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور غالباً یہ 9ویں امام کا ہے کہ 7ویں امام کا واقعہ ہے. آج 7ویں امام کی شہادت بھی ہے جی کہ مدینے کے باہر آپ آئے اور آنے کے بعد آپ آگئے شام. شام آئے، شام کی مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے اس کو لیا اور لے کے چلے گئے کہاں؟ نجف، کربلا. وہاں کی زیارت کرائی، پھر اس کو مکے مدینے لے گئے، وہاں کی زیارت کرائی، پھر لا کے اسے شام چھوڑ دیا. اگلا سال آیا، پھر ایسے ہی کیا. ایسے ہی کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اپنا تعارف دیا امام نے
بعد میں اس نے اس واقعے کو شام میں نقل کیا تو خلیفہ نے اسے اٹھا کے قید میں ڈال دیا. جب قید میں ڈالا تو کہنے لگا میرا کوئی جرم نہیں ہے. کہا تو غیب کی باتیں کرتا ہے, دعویٰ جھوٹا کرتا ہے, صحیح ہے. کہا کہ جا, تجھے جو اتنا اتنا گھما کے لایا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں چشم زدن میں, جا اسی سے کہے چھوڑا دے. کہتے ہیں کہ کیا دیکھا کہ قید میں تھا, قید میں جہاں سے نکلنے کے کوئی امکان نہیں تھے, پہرے دار موجود تھے, اس کے بعد بھی قید سے وہ غائب تھا, وہاں موجود نہیں تھا. ائمہ کا صحیح ہے علم, ائمہ کی صحیح ہے وہ صلاحیتیں, وہ قدرتیں جو طی الارض کے لیے ان کے پاس تھیں, تو ظاہر ہے یہ انہیں ہم سے کیا بناتی ہیں, ممتاز بناتی ہیں. کاغذ کو ڈھونڈا نہیں, کس کو ڈھونڈا ہو گئے, ان کو یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا. چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو تجھے بتا رہے ہو کہ فلاں نے تجھے یہاں 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 لے گیا ایک پل میں, کہ 2-4 قدم چلتے تھے کہ مکے پہنچ گئے, 2-4 قدم چلے کہاں پہنچ گئے, مدینہ, 2-4 قدم چلے آگے کوفہ, 2-4 قدم چلے کہاں آ گئے, شام. صحیح. تو کہا جس سے جو تجھے اتنا لے کے آیا گیا ہے اسی سے کہے مجھے دیکھ لوں گا, یا تو 9ویں امام یا 10ویں امام یا 7ویں امام کے حوالے سے. ابھی جلدی میں نے پڑھائی ہے, سنو جلدی ہی پڑھا ہے, میں پھر بھی اس کو کنفرم کر لوں گا. تو اب ظاہر ہے کیا ہوا, وہ کہ بولے کہ اسی سے چھوڑوا لو تم, اور بالفعل وہ غائب ہو گیا. قید میں رہ کے ان کے سب کے بیچ میں سے کیا ہوا, وہ قید سے غائب ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین.